ایک غریب خاندان کی 14ویں اولاد جس کی آواز نے پوری دنیا کو اپنا دیوانہ بنا دیا، لیکن جب کامیابی اپنے عروج پر تھی، قسمت نے اس سے اس کا سب سے بڑا سہارا چھین لیا۔ شوہر کی موت، جان لیوا بیماری، اور پھر ایک ایسی واپسی جس نے کروڑوں لوگوں کی آنکھیں نم کر دیں۔ آخر سیلین ڈیون کی زندگی میں ایسا کیا ہوا کہ پوری دنیا ان کی ہمت کو سلام کرتی ہے؟ آئیے جانتے ہیں دنیا کی عظیم ترین گلوکاراؤں میں سے ایک سیلین ڈیون کی مکمل اور دل کو چھو لینے والی زندگی کی کہانی۔ بچپن اور ابتدائی زندگی۔ دنیا میں کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کانوں تک نہیں بلکہ دلوں تک پہنچتی ہیں۔ ایسی ہی ایک آواز کی مالک ہیں سیلین ڈیون، جنہوں نے اپنی محنت، لگن اور بے مثال صلاحیت سے دنیا بھر میں کروڑوں لوگوں کے دل جیت لیے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عالمی شہرت حاصل کرنے والی اس عظیم گلوکارہ کا بچپن انتہائی سادہ حالات میں گزرا تھا؟ آئیے جانتے ہیں ان کی زندگی کے سفر کا پہلا باب۔ سیلین میری کلاڈیٹ ڈیون 30 مارچ 1968 کو کینیڈا کے صوبے کیوبیک کے ایک چھوٹے سے قصبے شارلمین میں پیدا ہوئیں۔ وہ اپنے والدین کی 14 اولادوں میں سب سے چھوٹی تھیں۔ ان کے والد آدھیما ڈیون اور والدہ تھیریس ٹانگوئے موسیقی سے بے حد محبت کرتے تھے۔ اگرچہ ان کا خاندان بہت امیر نہیں تھا، لیکن گھر میں ہر وقت موسیقی کی گونج رہتی تھی۔ گھر کا ماحول ایسا تھا جہاں بہن بھائی مختلف ساز بجاتے، گاتے اور ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ اسی ماحول نے ننھی سیلین کے دل میں بھی موسیقی کا شوق پیدا کیا۔ وہ ابھی بہت چھوٹی تھیں جب انہوں نے گانا شروع کر دیا، اور ان کی آواز سن کر ہر شخص حیران رہ جاتا تھا۔ سیلین کی والدہ نے ان کی غیر معمولی صلاحیت کو پہچان لیا۔ انہوں نے اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ مل کر ایک فرانسیسی زبان کا گانا لکھا، جسے سیلین نے صرف 12 سال کی عمر میں ریکارڈ کیا۔ یہ گانا بعد میں ایک ایسے شخص تک پہنچا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ اس شخص کا نام رینی اینجل تھا، جو موسیقی کے شعبے سے وابستہ تھے۔ جب رینی نے سیلین کی آواز سنی تو وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں یقین تھا کہ یہ کم عمر لڑکی ایک دن دنیا کی عظیم ترین گلوکاراؤں میں شمار ہوگی۔ رینی نے سیلین کو اپنی نگرانی میں لیا اور ان کے کیریئر پر پوری توجہ دی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سیلین کے ابتدائی میوزک البم کی مالی مدد کے لیے اپنا گھر تک رہن رکھ دیا۔ یہ ان کے اعتماد اور یقین کی ایک بڑی مثال تھی۔ چند ہی برسوں میں سیلین نے فرانسیسی زبان میں کئی کامیاب گانے گائے اور کینیڈا سمیت یورپ کے کئی ممالک میں مقبول ہو گئیں۔ کم عمری میں ملنے والی یہ کامیابیاں ان کی مسلسل محنت اور عاجزی کا نتیجہ تھیں۔ سیلین صرف اپنی آواز ہی نہیں بلکہ اپنے اخلاق، نظم و ضبط اور محنت کی وجہ سے بھی دوسروں سے مختلف تھی۔ وہ ہر نئے گانے کی بھرپور مشق کرتے اور ہمیشہ خود کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے۔ یہ وہ بنیاد تھی جس پر بعد میں ایک عالمی سپر اسٹار کی شاندار عمارت کھڑی ہوئی۔ ایک غریب مگر خوشحال خاندان کی سب سے چھوٹی بیٹی جلد ہی دنیا کے سب سے بڑے موسیقی کے سٹیج پر پہنچنے والی تھی۔ عالمی شہرت کی طرف سفر۔ فرانسیسی زبان میں کامیابی حاصل کرنے کے بعد اب سیلین ڈیون کے سامنے ایک نیا خواب تھا۔ وہ صرف کینیڈا یا فرانس تک محدود نہیں رہنا چاہتی تھیں، بلکہ پوری دنیا کو اپنی آواز کا دیوانہ بنانا چاہتی تھیں۔ لیکن یہ سفر آسان نہیں تھا۔ ان کے مینیجر رینی اینجیلیل جانتے تھے کہ اگر سیلین کو عالمی شہرت حاصل کرنی ہے تو انہیں انگریزی زبان میں بھی گانا ہوگا۔ اس مقصد کے لیے سیلین نے باقاعدہ انگریزی سیکھی، اپنی تلفظ پر محنت کی اور کئی مہینوں تک مسلسل مشق کرتی رہیں۔ 1990 میں ان کا پہلا انگریزی البم یونیسن ریلیز ہوا۔ اس البم نے انہیں شمالی امریکہ میں نئی پہچان دی۔ ناقدین نے ان کی طاقتور آواز، جذبات سے بھرپور انداز اور شاندار پرفارمنس کو بے حد سراہا۔ اصل کامیابی کس وقت ملی جب 1991 میں انہوں نے ڈزنی کی مشہور اینیمیٹڈ فلم
ब्यूटी एंड द बीस्ट के टाइटल गाने में अमरीकी गुलकार पीबू ब्रायसन के साथ अपनी आवाज़ दी। ये गाना दुनिया भर में मकबूल हुआ और उन्हें ग्रैमी अवार्ड और एकेडमी अवार्ड ऑस्कर भी मिला। इस एक कामयाबी ने सीलीन को आलमी सतह पर पहचान दिलाई। इसके बाद कामयाबियों का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। उनके एल्बम्स एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ फरोख्त होने लगे। दुनिया भर में उनके कॉन्सर्ट्स के टिकट चंद मिनटों में फरोख्त हो जाते थे। उनकी आवाज़ लाखों लोगों के दिलों की धड़कन बन चुकी थी। 1993 में सीलीन ने एक ऐसा फैसला किया जिसने पूरी दुनिया की तवज्जो हासिल की। उन्होंने अपने मैनेजर रेनी एंजेलिल से अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया। दोनों के दरमियान उम्र का तकरीबन 26 साल का फ़र्क था, जिसकी वजह से बहुत से लोगों ने इस रिश्ते पर तनकीद की, लेकिन दोनों ने हर मुश्किल का डट कर मुकाबला किया। 1994 में दोनों ने शादी कर ली। ये शादी मौसीकी की दुनिया की सबसे मशहूर शादियों में शुमार की जाती है। सीलीन हमेशा कहती थीं कि अगर रेनी उनकी ज़िंदगी में ना होते तो शायद वो कभी इस मकाम तक ना पहुंच पाती। 1936 में उन्होंने एटलांटा ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में द पावर ऑफ द ड्रीम पेश किया। दुनिया भर के करोड़ों नाजरीन ने उनकी आवाज़ सुनी और उनकी मकबूलियत मज़ीद बढ़ गई। अब सीलीन सिर्फ एक गुलकारा नहीं रहीं, बल्कि वो पूरी दुनिया में उम्मीद, मोहब्बत और मेहनत की अलामत बन चुकी थी। लेकिन किस्मत ने उनके लिए एक और भी बड़ा इम्तिहान तैयार कर रखा था, जिसने उनकी ज़िंदगी का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। टाइटैनिक, आलमी शोहरत और कामयाबियों का सुनहरा दौर। 1990 की दहाई के वस्त तक सीलीन डियोन दुनिया की सफ़े अव्वल की गुलकाराओं में शामिल हो चुकी थीं, लेकिन उन्हें अभी वो कामयाबी हासिल नहीं हुई थी जो उन्हें मौसीकी की तारीफ़ में हमेशा के लिए अमर कर दे। फिर एक ऐसा मौका आया जिसने उनकी ज़िंदगी बदल दी। 1997 में हॉलीवुड के मशहूर हिदायतकार जेम्स कैमरन की फ़िल्म टाइटैनिक रिलीज़ होने वाली थी। फ़िल्म के मौसीकार जेम्स हॉर्नर चाहते थे कि इसकी इख्तितामी थीम एक ऐसी आवाज़ में हो जो सुनने वालों के दिलों में हमेशा के लिए उतर जाए। उन्होंने सीलीन डियोन से राब्ता किया। इब्तिदा में सीलीन इस गाने को रिकॉर्ड करने के लिए ज़्यादा पुरजोश नहीं थी, लेकिन उनके शौहर और मैनेजर रेनी एंजेलिल ने उन्हें सिर्फ एक बार ये गाना गाने पर आमादा किया। सीलीन ने एक ही टेक में गाना रिकॉर्ड किया और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यही गाना मौसीकी की तारीख़ का सबसे यादगार गीत बन जाएगा। वो गाना था माई हार्ट विल गो ऑन। जैसे ही टाइटैनिक दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज़ हुई, ये गाना भी हर ज़बान, हर मुल्क और हर दिल की आवाज़ बन गया। रेडियो, टीवी, म्यूज़िक चैनल्स और कॉन्सर्ट्स, हर जगह सिर्फ इसी गाने का चर्चा था। लाखों लोग इसे सुनते हुए जज्बाती हो जाते थे। इस गाने ने सीलीन डियोन को बेशुमार एज़ाज़ात दिलाए, जिनमें ऑस्कर, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, गोल्डन ग्लोब और मुतअद्दिद ग्रैमी अवार्ड्स शामिल थे। ये सिर्फ एक फिल्मी गाना नहीं रहा, बल्कि मोहब्बत, उम्मीद और जुदाई की आलमी अलामत बन गया। इसी दौरान उनके एल्बम्स फॉलिंग इनटू यू और लेट्स टॉक अबाउट लव ने भी फ़रोख्त के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। दुनिया भर में उनके करोड़ों रिकॉर्ड फ़रोख्त हुए और वो तारीख़ की सबसे ज़्यादा एल्बम्स फ़रोख्त करने वाली गुलकाराओं में शामिल हो गईं। सीलीन के आलमी दौरों में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों लोग शरीक होते थे। अमेरिका, कनाडा, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी वो जाती, शायकीन घंटों पहले कतारों में खड़े हो जाते थे। उनकी कामयाबी का राज सिर्फ उनकी ताकतवर आवाज़ नहीं था, बल्कि आजिज़ी, मेहनत और अपने मद्दाहों से मोहब्बत भी थी। हर कॉन्सर्ट में वो अपने सामाईन का शुक्रिया अदा करती और कहती कि उनकी असल ताकत उनके चाहने वाले हैं। लेकिन कामयाबी के इस रोशन दौर में एक ऐसा वक्त भी आया जब सीलीन ने अपने शानदार कैरियर से ज़्यादा अपने ख़ानदान को अहमियत दी। उन्होंने मौसीकी से कुछ अरसे का वक्फ़ा लिया
تاکہ اپنے شوہر اور خاندان کے ساتھ وقت گزار سکیں۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ آنے والے سال ان کی زندگی کے سب سے مشکل اور تکلیف دہ سال ثابت ہوں گے، جہاں شہرت، دولت اور کامیابی بھی ان کے دکھ کو کم نہیں کر سکیں گی۔ شوہر کی بیماری، وفات اور زندگی کا سب سے بڑا امتحان۔ دنیا کی سب سے کامیاب گلوکاراؤں میں شمار ہونے والی سیلین ڈیون کی زندگی میں ایک ایسا وقت بھی آیا جب سٹیج کی روشنیاں مدھم پڑ گئیں، تالیاں خاموش ہو گئیں اور کامیابی کی جگہ دکھ نے لے لی۔ 1999 میں ان کے شوہر اور مینیجر رینی اینجلیل کو گلے کے کینسر کی تشخیص ہوئی۔ یہ خبر سیلین کے لیے کسی صدمے سے کم نہیں تھی۔ انہوں نے اپنے مصروف کیریئر کو کچھ عرصے کے لیے روک دیا تاکہ وہ ہر لمحہ اپنے شوہر کے ساتھ رہ سکے۔ مہینوں تک علاج جاری رہا، کئی آپریشن ہوئے اور مشکل وقت گزرا، لیکن رینی نے ہمت نہیں ہاری۔ سیلین ہر انٹرویو میں کہتی تھیں کہ ان کی سب سے بڑی ذمہ داری اب اپنے شوہر کی دیکھ بھال ہے، کیونکہ یہی وہ شخص تھا جس نے ان کے خوابوں پر سب سے پہلے یقین کیا تھا۔ وقت کے ساتھ رینی کی صحت میں کچھ بہتری آئی اور سیلین نے دوبارہ موسیقی کی دنیا میں واپسی کی۔ انہوں نے لاس ویگس میں اپنی مشہور رہائشی پرفارمنس ریزیڈنسی شروع کی، جو 23 برسوں تک بے حد کامیاب رہی۔ ہر رات ہزاروں لوگ صرف ان کی آواز سننے آتے تھے۔ اسی دوران ان کی ذاتی زندگی میں خوشیاں بھی آئیں۔ سیلین اور رینی کے 3 بیٹے ہوئے، اور وہ اکثر کہتی تھیں کہ ماں بننا ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت تجربہ ہے۔ لیکن قسمت نے ایک بار پھر سخت امتحان لیا۔ رینی کا کینسر دوبارہ لوٹ آیا، اور اس بار بیماری پہلے سے زیادہ خطرناک تھی۔ سیلین نے ایک مرتبہ پھر اپنے تمام کام کم کر دیے تاکہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکے۔ 14 جنوری 2016 کو رینی اینجلیل 73 برس کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ دن سیلین کی زندگی کا سب سے دردناک دن تھا۔ انہوں نے نہ صرف اپنے شوہر کو کھویا، بلکہ اپنے سب سے بڑے دوست، رہنما اور زندگی کے ساتھی کو بھی ہمیشہ کے لیے الوداع کہا۔ اس سانحے کے صرف 2 دن بعد ان کے بڑے بھائی ڈینیل ڈیون بھی کینسر کے باعث انتقال کر گئے۔ ایک ہی ہفتے میں 2 قریبی عزیزوں کی جدائی نے سیلین کو اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ کئی مداحوں کو لگا کہ شاید وہ دوبارہ کبھی سٹیج پر واپس نہ آئے، لیکن سیلین نے دکھ کو اپنی کمزوری نہیں بننے دیا۔ انہوں نے کہا کہ رینی ہمیشہ چاہتے تھے کہ وہ گاتی رہے، اس لیے وہ انہی کی خواہش پوری کرنے کے لیے دوبارہ سٹیج پر آئیں گی۔ جب وہ پہلی بار دوبارہ کانسرٹ میں آئی تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن آواز پہلے کی طرح مضبوط تھی۔ لاکھوں مداح کھڑے ہو کر تالیاں بجاتے رہے، کیونکہ وہ صرف ایک گلوکارہ نہیں بلکہ ہمت، محبت اور وفاداری کی علامت بن چکی تھی۔ تاہم ان کے امتحان ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ آنے والے برسوں میں انہیں اپنی صحت کے حوالے سے بھی ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑا، جس نے ایک بار پھر پوری دنیا کو افسردہ کر دیا۔ جاری ہے حصہ 5، بیماری، واپسی اور دنیا کے لیے ایک عظیم سبق۔